انوار صحابہ ہے یہ میاں انوار صحابہ ہے اس کا چلانے والا فقط اس کا چلانے والا فقط ہے اس کا چلانے والا فقط اللہ تعالی ہے سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين اما بعد معزز علماء کرام خوش نصیب حفاظ کرام اور محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسے بابرکت اجلاس میں جمع فرمایا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں بے شک وہ کم ہے۔ آج ہم جس موقع سے یہاں پر جمع ہیں یہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ ایسے لمحے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آج ان لوگوں کے سروں پر دستار باندھی جائے گی کہ جن لوگوں نے اللہ کے مقدس کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ بے شک یہ قرآن کریم صاف صاف اللہ کی نشانیاں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں یہ علم دیا گیا۔ محترم دوستو، جس طریقے سے یہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، چاند ستارے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، زمین و آسمان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس سرزمین پر وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا، یعنی حافظ قرآن، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج ہم ان ماں باپ اور عظیم بچوں کے درمیان اور ان لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام قرآن کریم جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، جو لوگ قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ دوستو، جب کبھی ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں یا اس حدیث کو کسی سے سنتے ہیں تو ایک ماں اور اس کے حافظ بیٹے کا واقعہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ایک ماں تھی جس کا شوہر مزدور تھا، لیکن اس ماں کا دل بہت بڑا تھا، اس کی امنگیں بہت بڑی تھیں، اس کا دل چاہتا تھا کہ میرا بیٹا بھی قرآن کریم کا حافظ بن جائے۔ وہ اپنے بچے کو ہر روز مدرسے بھیجا کرتی تھی، کبھی دھوپ ہوتی تھی تب بھی بھیجتی تھی، بارش ہوتی تھی تب بھی بھیجتی تھی۔ وہ یہ کوشش کرتی تھی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ وہ بھوکی رہتی تھی، وہ پیاسی رہتی تھی، وہ فاقہ کرتی تھی، لیکن کوشش اس بات کی کرتی تھی کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، اس کو فاقہ نہ کرنا پڑے، اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے، وہ حافظ قرآن بن جائے۔ کبھی کبھی بچہ کہتا، اس کا بیٹا کہتا کہ اماں ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے، اماں ہم سبق یاد کرتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے، اماں کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پڑھائی ہی چھوڑ دیں، ہم مدرسہ ہی چھوڑ دیں۔ لیکن پھر ماں اپنے بچے کو حوصلہ دیتی تھی، اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا ہمت مت ہارو، بیٹا میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو بچے قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ خیر، ایک مدت کے بعد، سالوں کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کا بیٹا مکمل حافظ قرآن بن جاتا ہے اور قرآن کریم کے آخری آیت کو بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خوشی کے آنسو ہیں، لیکن اس کے ماں کے دل کی کیفیت کچھ اور ہی تھی۔
وہ چپکے اللہ سے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ اب ہم راضی ہیں کہ میرا بیٹا تیرا قرآن والا بن گیا۔ اسی رات وہ ماں ایک خواب دیکھتی ہے۔ خواب کیا دیکھتی ہے کہ قیامت کا دن ہے، لوگ پریشان حال ہیں، میدان محشر میں جمع ہیں اور سورج سروں پر ہے اور پکارنے والا پکار رہا ہے کہ کہاں ہے حافظ قرآن، کہاں ہے حافظ قرآن، کہاں ہے حافظ قرآن کے ماں باپ۔ وہ ماں اپنے حافظ قرآن بچے کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی رہتی ہے۔ ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے ماں کے سر پر ایک تاج رکھ دیتا ہے۔ وہ ماں پوچھتی ہے کہ ہم نے تو حفظ نہیں کیا، ہم نے تو اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں کیا، ہم تو حافظ قرآن نہیں ہیں، پھر یہ نور کا تاج میرے سر پر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ تم نے ایک حافظ قرآن کو جنم دیا ہے، تم نے اپنے بچے کو قرآن کے راستے پر چلایا ہے، تم نے اپنے بچے کو تعلیم دینے میں، قرآن کریم کا حافظ بنانے میں بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کی طرف سے تمہیں یہ تاج پہنایا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر وہ شخص کہ جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، انشاءاللہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے تاج پہنایا جائے گا۔ جس طریقے سے یہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں، جس طریقے سے ان بچوں کے ماں باپ مبارکباد کے مستحق ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے یہ ادارے بھی، یہ مدرسے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ ان بچوں کو حافظ قرآن بنانے میں ان مدرسوں کا ہاتھ ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی نے پہلے بازار نہیں بنایا، اللہ کے نبی نے اپنے رہنے کی جگہ نہیں بنائی، اللہ کے نبی نے حکومت قائم نہیں کی، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مدینے میں اگر کوئی چیز بنائی تو وہ مسجد نبوی بنائی۔ مسجد نبوی کیا تھی؟ وہ نماز کی جگہ تھی، وہ ذکر کی جگہ تھی، وہ عبادت کی جگہ تھی، بے شک وہ تھی، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر وہ ایک دینی درسگاہ تھی، وہ ایک مدرسہ تھا جہاں خود اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مدرس پڑھایا کرتے تھے اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کے طلبہ ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے دین سیکھا، اسلام سیکھا، قرآن کو سیکھا، وہاں سے دین نکلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ حضرت عمر کو آپ جب پڑھیں گے تو حضرت عمر کی سیرت اور ان کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نئے شہر کو آباد کرتے تو وہاں سب سے پہلے 3 چیزوں کو آباد کرتے۔ سب سے پہلے مسجد بنائی جاتی تاکہ لوگ عبادت کر سکیں، اس کے بعد دارالقضا بنایا جاتا تاکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو سکے، تیسرے نمبر پر دینی درسگاہیں یعنی مدرسے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا جا سکے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اداروں کا خیال رکھیں، وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ہم اپنے اپنے علاقوں کے مسجدوں میں مدرسوں میں جایا کریں، وہاں پر ان کے ذمہ داروں سے پوچھا کریں کہ ہمارے لائق کوئی کام تو نہیں ہے، ہمارے لائق کوئی کام تو نہیں ہے، ہم کچھ کام آ سکتے ہیں آپ کے ادارے کے، ہم کچھ کام آ سکتے ہیں آپ کے مدرسے کے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں، کیونکہ یہ مدرسے ہیں تو ہمارا دین ہے، یہ مدرسے ہی ہیں کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ جب کبھی ہم سے کوئی مدرسے والا مطالبہ کرتا ہے یا دینی درسگاہ والا مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے مدرسے کے بارے میں سوچیں، یہ آپ کا ادارہ ہے، یہ دینی ادارہ ہے، تو ہم کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ہم کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ہم کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ہم کیوں ان دینی درسگاہوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے ہیں؟ ہماری مثال اس ٹھیلے والے کی طرح ہے کہ ایک تربوز بیچنے والا تھا، اس کے پاس جب ایک فقیر گیا کہ بھائی اللہ کے نام پر ہمیں کچھ دے دو، بڑے بھوکے ہیں، اللہ کے نام پر ہمیں کچھ دے دو، بڑے بھوکے ہیں، تو وہ تربوز بیچنے والا اپنے تربوز میں دیکھتا ہے کہ کہاں کون سا سب سے سڑا اور سب سے خراب تربوز ہے، سب سے خراب تربوز کو اٹھاتا ہے اور اس مانگنے والے کو دے دیتا ہے۔ وہ مانگنے والا خوشی خوشی کنارے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آج تو تربوز کھانے کو مل گیا۔ جب اس کو کھولتا ہے اور اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ سڑا اور گلا ہے، کھانے کے لائق ہی نہیں۔ پھر وہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، سوچتا ہے کہ کچھ پیسے نکل جائیں اور ان پیسوں کو لے کر دوبارہ تربوز لیا جائے، بھوک ہے، دوبارہ وہ پیسے لے کر اس تربوز والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ پیسے ہیں، ان پیسوں میں جو تربوز آ جائے وہ تربوز ہمیں دے دو۔ وہ تربوز والا جب پیسے کو دیکھتا ہے، اس پیسے
پیسے کو دیکھتا ہے تو اچھے قسم کا تربوز نکال کر اس کو دے دیتا ہے، وہ تربوز لے کر کنارے آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان کی طرف مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ دیکھا آپ نے بندے کو، یا اللہ آپ نے دیکھا آپ کے بندے کو، یہ ہیں تیرے بندے، جب آپ کے نام پر مانگا جاتا ہے، جب آپ کے نام پر مانگا جاتا ہے تو کیسا سڑا اور گلا تربوز دیا جاتا ہے، اور جب پیسے دے کر مانگا جاتا ہے تو کتنا اچھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری حالت، یہ ہے ہماری حالت کہ جب ہم دینی کاموں کے لیے پیسے نکالتے ہیں تو سڑا گلا سب سے گھٹیا اور سب سے کم پیسہ نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نام پر، جب اللہ کے راہ میں تم مال خرچ کرو تو تمہارے مال میں سب سے بہترین مال جو ہو اللہ کے راہ میں وہ دیا کرو۔ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے بہترین مال دیا کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راہ میں دینا ہوتا ہے تو گھٹیا سے گھٹیا مال دیتے ہیں، کم سے کم مال دیتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچہ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا دیا ہے، انہیں تسلی دی ہے، انہیں مطمئن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ تم میں سے جو اللہ کو قرضہ دے گا اللہ اس کو بڑھا کر دے گا۔ اللہ کو قرضہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچہ کیا جائے۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچہ کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کو قرضہ دے رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کو قرضہ دے رہا ہوتا ہے اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ان لوگوں کو بڑھا کر دیا جائے گا۔ کیا ہم نے صحابہ کرام میں نہیں دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان کو ہم نے نہیں دیکھا؟ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہم نے نہیں دیکھا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق کو ہم نے نہیں دیکھا؟ کیا حضرت ابو طلحہ انصاری کو ہم نے نہیں دیکھا؟ کہ حضرت زبیر بن عوام کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں کتنا مال لٹایا، کتنا مال لٹایا؟ کیا ان کا مال کم ہو گیا؟ کیا ان کا مال کم ہو گیا؟ ان کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو گیا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اخیر وقت تک یہ مالدار ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا، جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی تو ان کی بیویوں میں سونے کی اینٹیں تقسیم کی گئی، اتنا مال ان کے پاس تھا۔ یہ سب واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں جو خرچہ کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو خرچہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ ایک مختصر واقعہ آپ لوگوں کو سنا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ ایک تجارت کرنے والے تھے، کسی شہر میں تجارت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، بس ٹھیک ٹھاک تھے۔ ایک دن وہ مسجد میں گئے اور امام صاحب سے سنا، امام صاحب کہنے لگے کہ تم میں سے جو شخص اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشی کے لیے اخلاص کے ساتھ خرچہ کرے گا اللہ اس کے مال کو کم نہیں کرے گا، اللہ اس کے مال کو بڑھا دے گا۔ انہوں نے امام صاحب سے سن لیا، واپس گھر آئے، اپنی بیوی سے بتایا کہ امام صاحب نے ایسی بات کہی ہے۔ بیوی سے مشورہ کیا اور بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم جو مال ہمارے پاس بچا ہوا ہے اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچہ کر دیا جائے۔ بیوی راضی ہو گئی۔ 20,000 کچھ رقم شاید ان کے پاس موجود تھی، انہوں نے ایک یتیم خانے کو پورا کا پورا مال دے دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے کا وقت بھی نہیں گزرتا ہے اور ایک بڑی کمپنی کا فون ان کے پاس آتا ہے۔ وہ کمپنی والے ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا کپڑا ہمیں بڑا پسند آیا ہے، ہم مستقل طور پر آپ کے کپڑے کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک آرڈر آتا ہے، دوسرا آرڈر آتا ہے، تیسرا آرڈر آتا ہے، آرڈر پہ آرڈر لگاتار آتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سال میں 15 گنا نفع ان کو ہونے لگتا ہے۔ 15 گنا نفع ان کو ہونے لگتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے آپ کی خوشی کے لیے خرچہ کیا تھا، آپ نے ہمیں تو اتنا ہی دے دیا کہ جتنا ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے خرچ کریں گے اللہ ہمیں بے پناہ دے گا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے خرچ کرنا سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔